بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق ہے علامات الفعل۔ فعل کی تقریباً یہاں پر ہم نے 10 علامات ایسے ذکر کی ہیں جو عام ہیں۔ ایسے تو بہت سارے علامات، کسی نے 16 ذکر کیے، کسی نے 13، کسی نے 12، لیکن یہاں پر وہ ہے جو زیادہ مشہور ہے اور اس سے سمجھ میں بھی آ جاتا ہے۔ اور علامات الفعل سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں پتہ چلے گا ایک عبارت میں کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، اس لیے کہ جب ہم عامل اور معمول کو دیکھتے ہیں، اس میں سے ہم فعل، فاعل یا جو بھی ہم دیکھتے ہیں تو اس میں علامات کا بہت عمل دخل ہوتا ہے۔ اسم کی علامات ہم پڑھ چکے ہیں، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں علامات الفعل، فعل کی علامات۔ کلمہ کے شروع میں اگر قد آ جائے، قد یعلم اللہ المعوقین منکم، تو یہ ہوگا فعل۔ اگر سین آ جائے، وہ سین جو سوف، جو حال قریب کے لیے ہوتا ہے، سیصلی سعیرا، شروع میں سین ہو، سوف تعلمون، کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، حرف جازم ہو، لم یضرب، لم یضرب، حرف جازم جو یہ فعل پر داخل ہوتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، ان جو ہے یہ بھی حرف جزم ہے۔ اتصال الضمیر المتصل، ضمیر المتصل ہم صرف میں پڑھ چکے ہیں کہ جو 9 صیغے ہیں اس میں ضمیر متصل ہوتا ہے، تقریباً 14 صیغوں میں ہوتا ہے، لیکن بعض صیغوں میں مستتر ہے اور بعض صیغوں میں بارز ہے۔ انی وجدت، تائی ساکنہ ہو، تائی ساکنہ کسی اور کلمے میں تائی ساکنہ آخر میں نہیں آتا، آخر میں تائی ساکنہ ہو، آخر میں تائی ساکنہ ہو۔ آمنت، آمنت، ضربت، اکلت، سمعت، ایسا جو بھی آ جائے تو اس کو ہم فعل ہی مانیں گے۔ امر ہو، فخرج منہا فإنک رجیم، جس میں امر کیا گیا، اور امر اس کو کہتے ہیں کہ کسی کام کے کرنے کا حکم ہو، نہ کرنے کا حکم ہو، یعنی اس میں نہیں ہو۔ لا تقربوا الفواحش، یہ بھی فعل ہے، اس لیے کہ اس میں بھی نہیں جو ہے یہ فعل میں ہی ہوتا ہے۔ نون تاکید، تاکید کے 2 نون ہوں، نون خفیفہ ہو یا نون ثقیلہ، نون خفیفہ یا نون ثقیلہ، اور اس کی 14 صیغوں کی طرف گردان ہو، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، یضرب، یضربان، یضربون، تضرب، تضربان، یضربنا۔ تو یہ ہو گئی 10 قسمیں، 10 علامات فعل کے۔ شروع میں قد ہو، سوف ہو، سین ہو، حرف جزم داخل ہو، اتصال ضمیر متصل ہو آخر میں تائی ساکنہ ہو، جو مؤنث کے لیے امر ہو، نہیں ہو، نون تاکید ہو، اور گردان ہو 14 صیغوں کی طرف، اور نون تاکید، نون خفیفہ اور نون ثقیلہ جو ہم صرف میں پڑھ چکے ہیں۔ ابھی یہ تو ہو گئی علامات الفعل، فعل کی علامات۔ ابھی علامات الحرف ہے۔ حرف کو ہم کس طرح پہچانیں گے؟ یہ حرف ہے جس میں اسم اور فعل کی علامات نہ ہو۔ اسم کی علامات بھی ہم جان چکے ہیں، فعل کی علامات بھی ہم جان چکے ہیں۔ اگر ایک کلمے میں نہ اسم کی علامات ہے نہ فعل کی علامات ہے تو ان دونوں کی علامتوں کے خالی ہونے سے کی وجہ سے وہ حرف ہی ہوگا۔ حرف یعنی اسم کی علامات اور فعل کی علامات سے خالی ہو تو وہ حرف ہوگا، اس لیے کہ ان 3 قسم میں منحصر ہے، اسم، فعل اور حرف۔ تو آج کے لیے یہ سبق کافی ہے، کل کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔